کہ ایک انگریز نے جب قرآن کریم سے استفادہ لینا چاہا نا، قرآن کریم کی تحقیق شروع کی، پڑھتے 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 سورہ نمل میں یہاں تک پہنچا نا، ایک شخص نے اتنی لمبی مسافت سے اتنا منو ٹنوں اور اتنی لمبائی چوڑائی میں باری تک جو ہے وہ آگ جپکنے پھلکنے سے پہلے لے کے آ گیا۔ کمال کر دیا اس شخص نے، وہ تھا بھی نبی بھی نہیں تھا، صرف نبی کا ایک امتی اور خاتم تھا، اور نبی کی امت میں صرف نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا ایک شخص تھا، خاتم تھا بس۔ تحقیق کرتے کرتے نا وہ شخص سامعین کرام لندن سے چلا، پاکستان پہنچا۔ میری عادت نہیں کسی کی دل آزاری کرنی، لیکن جو حقیقت ہے وہ سننی بھی چاہیے، بیان بھی کرنی چاہیے۔ کچھ ایسی دینی لبادہ لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ گیا جو اسے لے کے گلی محلوں میں نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہے۔ اس کی ایک ہی بات ہوتی، جہاں کہیں وہ بیٹھتا، جہاں کہیں وہ چار بندوں کو دیکھتا نا، وہ کہتا میری تحقیق بھائیو رکی ہوئی ہے، میری تحقیق میں میری مہربانی کر دو، میں اپنا ملک چھوڑ کے تمہارے ملک میں اس لیے آیا ہوں، اگر یہاں نہیں تو مجھے انڈیا بھیج دو، ہندوستان بھیج دو، میں نے سنا ہے وہاں بھی بڑے بڑے تحقیقاتی لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بھی سن رکھا تھا اس نے، اس لیے اس نے اشارہ اس طرف کیا کہ وہاں بھی عاشق موجود ہیں، کہا مجھے وہاں بھیج دو۔ پھر وہ لوگ اسے کبھی ادھر لے کے جاتے، کبھی ادھر، کبھی 3 دن کہیں رک جاتے، کبھی 40 دن رک جاتے، کبھی 10 دن، کبھی 20 دن، کبھی کیا نام دیتے اس کو، کرتے کراتے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جب سیدھی ہوتی ہے نا، بندہ الٹی بھی پھینکتا ہے، خدا سے سیدھی فرما دیتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ سیدھی بھی کرتا ہے، سوچ جتن کرتا ہے، لیکن وہ سیدھی ہوتی وہ الٹی ہی نکلتی ہے ہمیشہ۔ اب داتا دربار کے باہر سے جب گزرنے لگے نا، اس نے دیکھا ملنگ گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے چمکتے چہرے اندر باہر آ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا گاڑی روکو، ایک منٹ مجھے رکنے دو یہاں۔ اب وہ فارغ بندہ تھا، فارغ کی سنی جاتی ہے، تھا بھی مہمان، آیا بھی خاص انداز میں تھا۔ اس نے کہا یہاں مجھے لگتا ہے میری بات کا، میرا دل میرا دماغ گواہی دے رہا ہے کہ یہاں میری بات کا، میرے سوال کا مجھے جواب ملے گا، میری چھٹی حص کام کر رہی ہے، اور میرے دل کی جو کھینچاؤ ہے نا وہ اس طرف جا رہا ہے، مجھے 2-4 منٹ دے دو بس۔ وہ شخص اندر جب گیا نا داتا صاحب کی قبر مبارک کے پاؤں کی طرف، داتا صاحب نے اٹھ کے اس کا استقبال نہیں کیا، نہ کوئی وہاں پہ بات ہوئی ایسی۔ داتا صاحب کی قبر مبارک پہ جھاڑو دینے والا جو دربان تھا، اس دربان نے دیکھا کہ کوئی گورا آ رہا ہے، اس نے ویلکم وغیرہ کیا اس کی زبان میں۔ اب ملنگ کو کیا لگا، ویلکم کو کیا لگا، ویلکم وغیرہ کر کے نا کہا یہ کیسے آنا ہوا، ٹھیک ہے آپ، اچھا ہوا سفر وغیرہ، ہاں سنا ہے آپ کی کیا خدمت کی جائے، ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے۔ اس نے کہا بات یہ ہے جب سے میں اپنے گھر سے چلا ہوں میں نے جو ہے نا چائے کی چائے نہیں پی۔ آپ کو پتہ ہے دوست یار آپ کے آتے جاتے ہوں گے، 20 سال 20 دنوں گئے رہے ہیں ہمارے استاد محترم، تو وہ بھی دورے سے ابھی واپس آئے ہیں۔ تو انگلینڈ میں ہمیشہ زیادہ تر ٹھنڈی رہتی ہے، لوگ زیادہ چائے کافی پیتے ہیں۔ اس نے کہا جب سے گھر سے نکلا ہوں نا چچ کی چائے نہیں پی، بس جہاں بھی لوگ چائے بنا کر مجھے کہتے ہیں لنگر مبارک ہے جی، کھائیں آپ کی 70 بیماریوں کی شفا ہے، کھائیں اس کو اندر کریں، بس آنکھیں بند کر کے اس پہ نخرے نہ کریں۔ تو میں وہ کر کے پیتا رہا لیکن مزہ نہیں آیا۔ داتا صاحب کے دربان نے یوں ہاتھ کیا نا، یوں پیالی پکڑ کے نا اس کے ہاتھ میں پکڑائی، اس نے جیسے ہی پیالی پکڑی ایک چسکی لگائی، گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اور جو ساتھ لوگ تھے نا، میرے پاس ابھی بھی موبائل میں نے پیروں کے ساتھ زبیر صاحب کے ساتھ ہی گیا تھا، وہاں داتا صاحب کے اندر بھی گئے، نیچے وہ اس کی قبر کی باقاعدہ پوری میں نے ڈیٹیل لی، بڑے طریقے سے ہم نے پورا دن وہاں ہمارا گزرا، اور اسپیشل انداز میں استادوں کے ساتھ گزرا۔ تو وہاں جب اس شخص نے گر گیا بے ہوش ہو گیا، جو ساتھ گئے تھے نا انہوں نے کہا تمہارا بیڑا تر جائے، تم نے ہمارے باہر سے فارغ آئے ہوئے مہمان کو پتہ